بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سل من قطعک واعف عمن ظلمک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو تم سے توڑتا ہے تم اس سے جوڑو، اور جو تم پہ ظلم کرتا ہے تم اسے معاف کرو۔ میرے محترم دوستو، زمانہ نفرتوں سے بھرا ہوا ہے اور نفرتیں بانٹ بانٹ کے ہم کچھ حاصل نہیں کر سکے۔ محبت انسان کو انسان کے قریب کرتی ہے، اور نفرت اپنوں کو بھی اپنوں سے جدا کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں 4 دن کی زندگی میں محبت بانٹنی چاہیے، نفرت سے بچنا چاہیے۔ نفرت ایسی بلا ہے کہ اس کے اپنانے سے بھائی کو بھائی سے جدا ہونا پڑتا ہے، اپنوں کو اپنوں سے بچھڑنا پڑتا ہے۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صمت نجا، جو خاموش رہا اس کو نجات ملی۔ تو حالات آتے ہیں، سختیاں آتی ہیں، سنانے والے سنائیں گے بھی، لیکن ہمیں چپ رہنا ہے اور چپ رہ کے ایام کی تلخی کو برداشت کرنا ہے، کیونکہ بعض غم ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں وہ مزہ ہوتا ہے کہ شاید خوشی میں بھی وہ مزہ میسر انسان کو نہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ تو میں دست بردہ یہ ہاتھ باندھے سب سے درخواست کرتا ہوں، سب ایک دوسرے سے محبت کرے، سب ایک دوسرے کی عزت کرے۔ نفرت کے بول ایسے بول ہوتے ہیں کہ جو سینے پہ جا کے چیرتے ہوئے دل پہ چوٹ لگاتے ہیں۔ ایک قصہ مختصر سا نقل کرتا ہوں۔ ایک شخص کی شیر سے دوستی تھی اور جنگل میں اس کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، لیکن ایک دفعہ یوں ہوا کہ وہ شخص اس شیر سے نہ مل سکا، تو شیر پتہ کرنے کے لیے آ گیا اس شخص کے گھر میں کہ میں اپنے دوست کا پتہ کرتا ہوں۔ گھر میں آیا تو بیوی چونکہ پہلے ہی اس سے متنفر تھی، اس شیر سے، کہ سارا دن تو اس کا شوہر شیر کے ساتھ ہی گزار دیتا تھا کہ ان کا یارانہ تھا، تو بیوی نے تلخ باتیں کہہ دی شیر سے۔ جب تلخ باتیں کہیں، نہ جانے کس طرح دل دکھایا، اور شیر پر جو ہے اس کے بھی اپنے جذبات ہوتے ہیں، شعور جانور میں بھی ہوتا ہے۔ وہ خاموشی سے چلا گیا کہ یہ میرے دوست کی بیوی ہے، کیا کہنا اس کو، چلا گیا۔ لیکن کچھ دن غائب رہا تو دوست تلاش میں رہا، تلاش کرتے کرتے ایک دن شیر ملا۔ تو دوست نے پوچھا، کیا بات ہے، مجھ سے خفا لگتے ہو اور بڑے جدا لگتے ہو، کہاں رہتے ہو، بتاؤ تو صحیح۔ تو آگے سے شیر نے کہا، یہ جو تمہارے ہاتھ میں کلہاڑی ہے جس سے تم لکڑیاں کاٹنے جا رہے ہو، یہ میرے سر میں مارو۔ تو آگے سے وہ دوست تھا، شخص نے کہا، کیوں بھائی، ہمارا تو یارانہ ہے۔ شیر نے کہا، نہیں، تم میرے سر میں مارو نہیں تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو وہ خوف میں شیر کو اس نے کلہاڑی ماری، جس کا زخم گہرا اس کے سر میں ہوا۔ شیر چلا گیا، جواب دیے بغیر چلا گیا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد شیر جب واپس آیا اور اپنے دوست سے ملا تو اس دوست سے کہنے لگا کہ دیکھو، اس دن میں خاموشی سے تیرا زخم کھا کے تیرے ہاتھوں چلا گیا، وہ زخم دیکھو آج بھر گیا ہے، جو تیرے کلہاڑی کے لگنے سے ہوا تھا وہ بھر چکا ہے، لیکن جو تیری بیوی نے مجھے سخت تلخ انداز میں بات کی تھی، وہ زخم آج بھی میرے دل پہ باقی ہے۔ اس لیے میرے دوست، الفاظ کی جو مار ہے سخت ہے،
زخم انسان کا گل جاتا ہے اور بھر جاتا ہے، لیکن جو دل پہ کسی کے تلخ جملے وار کرتے ہیں وہ ایسا دل کو زخمی کر دیتے ہیں کہ دوبارہ دل کبھی بحال ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اس لیے میرے دوستو، میرے ہم نوا اور میرے مکرم، میں آپ سے درخواست کروں گا اور خود بھی ارادہ رکھتا ہوں کہ کبھی اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، میں مسلمان کہتا ہوں، آپ مسلمان کہتے ہو خود کو، لیکن ہم نے کبھی مسلمان ہونے کی، مسلم ہونے کی ڈیفینیشن کو ہی نہیں سمجھا، اس کی تعریف کو ہی نہیں سمجھا۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو کیا ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاتھ سے ایک ہی جگہ سے پیے ہوئے دودھ کہ ہم نے ایک ہی ماں کے چھاتی سے دودھ پیا، بھائی بھائی سے محفوظ نہیں ہے کہ وہ تھے ایک بطن میں جو ہے پلے اور ایک چھاتی سے دودھ پیا، ایک خون کے تھے، لیکن نفرت کرنے لگے اور الفاظ کے سختیوں کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہاتھ سے محفوظ ہیں نہ زبان سے محفوظ ہیں۔ اسی لیے ہم خود کو مسلمان ضرور کہتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم 100% مسلمان ہو جائیں کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو چکا ہے، اللہ کی طرف سے یہ مطالبہ آ چکا ہے کہ اے ایمان والو، تم سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یوں نہ ہو کہ ہم خود کو مسلمان بھی کہتے رہیں، کردار ہمارے اغیار کے ہوں، اور خود کو مسلمان بھی کہتے رہیں لیکن افعال ہمارے نبی کے دشمنوں کے ہوں، اللہ کے دشمنوں کے ہوں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے ہم دو رنگی چھوڑ دیں، ہم جو ہے یہ معاملہ چھوڑ دیں، آدھے اس کے ہیں، زبان پہ نام محمد ہے اور کردار ہمارا دشمن محمد کا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا کردار بھی، ہماری گفتار بھی، ہمارے الفاظ بھی وہ ہوں جو پیارے آقا جان دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں، اللہ کو پسند ہیں، ایسے ہو جائیں۔ ہمارا جو ہے معاملہ اللہ کے دربار میں ہر معاملہ چھوڑیں اور یہ دو رنگی چھوڑ دیں۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ ہم موم ہو جائیں، پتھر سے بچیں۔ اگر پتھر ہو گئے تو کسی کے احساسات، کسی کا غم، کسی کے جو دکھ کو ہم کبھی سمجھ نہیں سکیں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے ہم مسلمان بینگا مسلم معاشرے میں زندگی بسر کریں اور نفرتوں کو جو ہے اس کا جو ہے خاتمہ اپنے سے شروع کرے کہ میں اپنے سے سب کی نفرت کو ختم کرتا ہوں۔ سارا معاشرہ، ایک انسان یہ ارادہ کر لے، دوسرا کر لے، تیسرا کر لے تو یہ سارے جو ہے نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔